آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات میں آج کا ایپیسوڈ کاش. یہ فیچر آپ کے لیے تحریر کرتے ہیں طاہر صدیقی اور پیشکش ہے غلام عباس کی. صداکار ہیں انجم حبیبی، ماسٹر حیدر، طاہر صدیقی، فہادیہ فیاض، حلیمہ بی، شاہین کوثر کاظمی اور افضال لطیفی. رضوان، یہ سین دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. کیسے یہ بندہ اپنی بیوی کے نخرے اٹھا رہا ہے. کیا زبردست شاپنگ کرائی ہے. آپ نہیں ایسا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں اگر وہ مائنڈ نہ کرے تو. کون مائنڈ نہ کرے تو؟ وہ اس آرٹسٹ کا شوہر. بھئی اگر میں اس کو شاپنگ کرواؤں گا تو وہ مائنڈ ہی کرے گا نا. شاپنگ کراؤں گا؟ بڑا شوق ہے. آپ کے ساتھ جائے گی وہ شاپنگ کرنے؟ پلے پیسہ نہ تھیلا تو کر دی میلا میلا. ماما میں بھی جاؤں گا شاپنگ پر. سرمت، چھوڑ دو اس گیم کو اور اپنی بکس نکالو. اس دفعہ بھی تمہاری رپورٹ اچھی نہیں آئی. ماما گرمی لگ رہی ہے، لائٹ کب آئے گی؟ بیٹا گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہی لگے گی نا. چلو شاباش، بکس نکالو اور پڑھو بیٹھ کے. نہیں ماما نہیں، مجھے ابھی سخت بھوک لگ رہی ہے. کچن میں کھانا پڑا ہوا ہے، گرم کرو اور کھا لو. ماما میں کیسے گرم کروں؟ آپ اٹھے نا. اچھا بیٹا ٹھہر جاؤ، بس ڈرامہ ختم ہونے والا ہے. رضوان جی آپ سن رہے ہیں نا، اٹھ کے کھانا ہی گرم کر دیں سرمت کو. میں کھانا گرم کر کے دوں اور تم ڈرامے دیکھو؟ بڑی بات ہے جی، حد ہے بھائی تم سے. اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ خام خواہ چڑچڑے ہو رہے ہیں. میں چڑچڑا ہو رہا ہوں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. میری حرکتوں کی وجہ سے؟ نہ، میں نے ایسا کیا کیا جو جناب کی طبیعت پہ گراں گزرا ہے؟ والدہ دنیا سے چلی گئی تو گھر میں بے برکتی سی ہو گئی. ایک والد کا سہارا تھا، تم نے ان کو بھی اولڈ ہوم بھجوا دیا. نظر لگ گئی ہمارے ہنستے بستے گھر کو. پتہ نہیں ابو وہاں کیا کرتے ہوں گے. ابو سے اتنے ہی اداس ہو تو آپ بھی ان کے پاس ہی چلے جاؤ. میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ ان کو اپنے گھر کیوں نہ لے کے آؤں؟ اور بھی تو بہت سے لوگ رہتے ہیں اولڈ ہوم میں، بلکہ ان کے دوست رحمانی صاحب تو ہر وقت ان کے پاس ہی رہتے ہوں گے. وہ تو ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. پھر بھی جو بھی ہے مجھے جانا ہوگا ابو کے پاس، اور کل میں ضرور جاؤں گا. ماما کھانا دینا. دفعہ ہو تو ڈرامہ کیا دیکھنے بیٹھ گئی ہوں؟ باپ بیٹے نے جینا حرام کر دیا میرا. اے اللہ، ہم شاکر ہیں تیری ذات پاک کے. ہماری زوجہ محترمہ کی قبر کو سکون والی کر دے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین. شیخ شاکر بس کرو بھائی، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا. ہمت کرو، آپ تو بڑے ہمت والے انسان ہو. کیسے ہمت کروں؟ ہاتھوں میں سے چلی گئی. ٹھیک ٹھاک تھے، بس اچانک ہی ساتھ چھوڑ گئی. شیخ صاحب، بھابھی بہت نیک اور صابر عورت تھی. شاید اوپر والے کو نیک لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کون ہے؟ ابو جی میں ہوں. اچھا، السلام علیکم. رحمانی انکل، آپ کب آئے؟ ارے میاں، ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں، ویلے نکمے. صبح نماز پڑھی، واک کرتے ہوئے ادھر آ گئے. تم بیٹھو نا، کھڑے کیوں؟ جی انکل جی. ابو جی کیسے ہیں آپ؟ ابو جی میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ نہیں، رہنے دو. ہم شاکر ہیں جس حال میں بھی ہیں. ارے رضوان میاں، تمہارے معاملات ٹھیک ہوئے کچھ یا ابھی ویسے ہی ہیں؟ جی انکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہوا آپ یہیں مل گئے. ابو سے گھر جانے کے لیے کہتا ہوں تو صاف انکار کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے تو انکار نہیں کریں گے. پلیز کہہ دینا. اچھا تو ابھی کہہ دیتے ہیں. شیخ صاحب، رضوان کی بات مان لیجئے اور گھر چلے جائیے. رحمانی بھائی، اب میرا گھر یہی ہے. میں ٹھیک ہوں یہاں، شکر ہے میں ٹھیک ہوں. دیکھیں، اس مرتبہ گرمیوں میں زیادہ شدت ہے، تھوڑا بجلی کا بھی مسئلہ ہے. کچھ ہو گیا تو کون سنبھالے گا یہاں آپ کو؟ ارے بھائی میری مانو تو اٹھو اور ابھی گھر چلو. گھر چلا تو جاؤں، بہو کو ناگوار گزرا تو. ابو پلیز، میری خاطر، سرمت کی خاطر چلے نا.
ہاں ہاں چلیں چلیں اچھا چلو پھر آؤ چلو. چل. मामा मुझे बस पिज्जा खाना है तो खाना है, मैं ऑर्डर करने लगा हूँ. सरमद, आजकल बाहर की चीजें खाने से ना अवॉइड किया करो. नहीं ना मामा, प्लीज पिज्जा ही खाना है. सरमद, मुझे तंग नहीं करो. तुम्हारे अब्बू आएंगे तो उनसे कहना. हेलो एवरीबॉडी. सरमद. वाह, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर. सरमद, पागल हो गए हो? अब्बू को शैतान कह रहे हो? सॉरी बोलो. सॉरी बाबा. ओए शैतान के चेले, देखो तो हमारे साथ कौन आया भला. दादा जान, वेलकम बैक टू होम. ओहो, अंकल आए हैं. चले, शुक्र है अपने घर तो आए. दादा जान एक मिनट यहाँ आए. ये ले टॉवल, मैं आपका हाथ मुंह धुलवाता हूँ. अरे वाह भाई वाह, भाई हमारा बेटा सरवर तो बहुत अक्लमंद हो गया है. देख ले अंकल, वक्त खुद ही अकलें तकसीम कर देता है. दीवारों को क्या घूर रहे हैं? ये वही घर है जो आप छोड़ के गए थे. हाँ, कुछ भी तो नहीं बदला. बस एक ऐसी कमी हो गई है जो कभी पूरी नहीं हो सकेगी. अम्मी जान को हम भी बहुत मिस करते हैं. दादा जान, अब हम आपको वापस नहीं जाने देंगे. अरे जबरदस्ती है तो फिर ठीक है भाई, जैसे आप कहोगे ना सरमद वैसे ही होगा. चले मेरे रूम में, मैं आपको बैटरी वाला बाइक दिखाता हूँ. अरे अच्छा. सरमत बेटे, दादा जान को उनके रूम में जाने दो. इन्हें आराम करने दो, बाइक फिर देख लेंगे. बहू बेटे, पहले हम सरमत का बाइक देखेंगे, फिर कुछ और करेंगे. अब्बू ये तो बच्चा है, आप अपने रूम में चलें. वैसे भी आपको कई दिनों की थकावट है. चलें आप प्लीज. अच्छा यार, जैसे तुम राजी वैसे हम शाकर. सरमद, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस जाओ बेटा, वापस चले जाओ. अंकल को भी चैन नहीं, आते ही सरबत को अपने पीछे लगा लिया. निताशा, बिहेव योरसेल्फ. लो जी, आप भी मुझ पे गुस्सा करें बिला वजह. मेरी तो किस्मत ही खराब है. बहू, मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो, मैं ही वापस चला जाता हूँ. अरे अब्बू आप रुकें प्लीज. निताशा, सरमद तो अब्बू से कुछ ज्यादा ही उदास हो गया था. ये आपके अब्बू हुजूर हमेशा के लिए आ गए हैं फिर? ये तो अब्बू की मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ. क्या हमें फिर से उनको रखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, यहीं रखना पड़ेगा. और किधर रखना पड़ेगा? रिजवान, तुम सोचते क्यों नहीं हो? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एक तो वो शुगर के मरीज, ऊपर से कहर की गर्मी. अंकल ओल्ड होम में ठीक नहीं थे. हम कहीं जा भी नहीं सकते रिजवान. मैं ये ड्यूटी नहीं दे सकती. निताशा सुनो, हमें तो अब पता चला कि अब्बू की गांव में भी जायदाद है और एक कंपनी में हिस्सा भी है. ये ओल्ड होम वाले अब्बू की बड़ी खिदमत कर रहे हैं. ये ना हो कि अब्बू जज्बात में आकर सारी जायदाद उन्हीं के नाम कर दें. इसलिए अब्बू को अब घर पर ही रखना होगा. फिर सारी जायदाद हमारी ही होगी. आपको अभी कैसे पता चला? वो तो मुझे रहमानी अंकल ने बताया था. वो ओल्ड होम वाली औरत बड़ी तेज है, अब्बू के आगे पीछे फिरती रहती है. अब मेरी कोशिश है कि गांव वाली जमीन और कंपनी वाला हिस्सा जल्द से जल्द अपने नाम करवा लूं. और वो रिटायरमेंट वाला पैसा? अरे हाँ, वो भी तो है. बस अब तुमने अब्बू की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़नी. अब्बू की दौलत का 1 रुपया भी बाहर नहीं जाना चाहिए. तुम फिक्र ही ना करो, बस कोशिश करो कि सारा काम 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए. तुम फिक्र ही न करो, हो जाएगा. शगुफ्ता बाजी, जब से शेख शाकिर साहब घर गए हैं, हमारे ओल्ड होम की रौनक ही खत्म हो गई है. हाँ, खासी उदासी हो गई है. उनका बेटा रिजवान माफिया मांग रहा था उनसे. इसी बहाने बहू को खिदमत करने का मौका मिल गया. ये तो शेख साहब जब वापस आएंगे तो पता चलेगा कि कितनी खिदमत हुई. उसको तो मेकअप से ही फुर्सत नहीं, खिदमत क्या खाक करेगी. घर में क्यों करती होगी मेकअप? पागल है क्या? बाजी जी, ये जो फैशनी औरतें होती हैं ना, बड़ी तेज होती हैं. उनको तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं होती. बुजुर्गों की क्या खाक खिदमत करेंगी. अब ऐसी भी बात नहीं है, बहू है आखिर, खिदमत कर लेगी तो दुआएं ही तो लेगी ना.
خالی دعائیں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ مل جائے گا اسے. بڑی جائیداد ہے جی شیخ صاحب کی. مجھے معلوم ہے وہ اولڈ ہوم کے لیے بھی کچھ سوچ رہے تھے. ایک دن وہ وکیل سے باتیں کر رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے ساری باتیں سنی ہیں جی. وہ دوسرا بابا آتا ہے نا جی, رحمانی بابا, وہ سکھاتا ہے ساری باتیں. کہ الگ اولڈ ہوم بنانا چاہیے. نہ تو الگ اولڈ ہوم بنانے کی کیا ضرورت ہے, اسی میں شامل ہو جائے. اس سے پہلے کہ ان کی بہت ساری جائیداد اپنے نام کروا لے, آپ بات کریں نا شیخ صاحب سے, آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. میرا تو جی چاہ رہا ہے ان سے مل کر آؤں. بندہ نظروں سے اوجھل ہو تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. تم جاؤ اور ان کو واپس لے آؤ. میں تو چلی جاؤں گی, مگر وہ آئیں گے آپ کے کہنے سے. مجھے امید ہے وہ ضرور آئیں گے. کم از کم یہاں اے سی تو ہے, گرمی کا احساس کم ہو جائے گا. تم ان کا کمرہ جلدی سے صاف کروا دو. جی بہتر. بھائی رحمانی بھائی, یہ اخبار کا اداریہ بھی خوب ہے. لکھاری لکھتا ہے پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے سڑکوں پر رش کم نہیں ہوگا. ارے بھائی کیا کریں گے لوگ, گھروں پر بیٹھنے سے تو رہے, کام کاج کے لیے تو جائیں گے ہی نا. ویسے بھی دنیا کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی. شام کو باہر نکلو تو کسی بھی ریسٹورنٹ کے سامنے آپ کو گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. اچھا خیر, پھر کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے, یہی قیام ہے یا پھر اولڈ ہوم کی یاد ستا رہی ہے؟ وہ پیغامات تو بہت آ رہے ہیں, ایک مرتبہ تو جانا ہی پڑے گا. اچھا. رضوان بیٹا, جی وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے واپس اولڈ ہوم جانا پڑے گا. کیوں؟ وہ اولڈ ہوم والی شگفتہ اداس ہو گئی ہے کیا؟ ابو, ایک تو گرمی بہت ہے اور پھر وہاں کا ماحول, کیا کریں گے جا کے آپ؟ کچھ ضروری کام ہے بیٹا, زندگی کا کیا بھروسہ, آج ہوں کل نہیں. کیوں رحمانی صاحب؟ ہاں جی, کام وہی جو وقت پر کر لیے جائے, اسی میں کامیابی ہے. رضوان جانے دیں, ویسے بھی انکل کو کھانسی ہو رہی ہے, وہاں پر اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی. دادا جان آپ کہیں نہیں جائیں گے. یہ دیکھیں کمپیوٹر پہ جہاز, میں نے نا یہ بائک بھیج کر جہاز لینا ہے. ارے ویری گڈ, ضرور لینا یہ جہاز. بہت جلد واپس آ جاؤں گا نا جب میں, ہے ٹھیک ہے, تم اپنا خیال رکھنا. چلیے شیخ صاحب. ہمیں یقین تھا آپ ضرور واپس آئیں گے. میں نے تو کل ہی آپ کا کمرہ صاف کروا دیا تھا. ارے بہت شکریہ بھائی, سچ پوچھے تو گھر میں دل ہی نہیں لگا. ارے رحمانی صاحب آئیے. ارے یہ کیسے ہیں جناب, واپسی کیسی رہی ہے؟ اولڈ ہوم والوں نے پہچان لیا کیا؟ جی کیوں نہیں, شاکر صاحب تو رونق ہے ہمارے اولڈ ہوم کی. اچھا آپ تشریف رکھیے نا, میں ابھی چائے بھجواتی ہوں آپ کے لیے. شکریہ بہت شکریہ. دیکھیے ذرا چینی کم رکھیے گا. جی ضرور. رحمانی بھائی جی, وکیل کا بندوبست ہو گیا؟ ہاں وکیل تو ہو گیا ہے, مگر تم کرنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ یار چاہتا ہوں آخرت کے لیے کچھ کر لوں. زندگی کا سفر تمام ہونے کو ہے, کچھ ضروری فیصلے کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی میرا مشورہ تو یہی ہے, ابھی جائیداد کا بٹوارا کر کے اپنے دونوں ہاتھ نہ کٹواؤ. روحانی بھائی, میری موت کے بعد شرعی وارث تو میرا بیٹا ہی ہے. کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے بھی کچھ کر جاؤں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ پھر سوچ لیں. جو کام میرے ذمے تھا وہ میں نے کر دیا ہے. یہ دیکھیں, یہ کاغذات وکیل نے بھجوائے ہیں, یہاں دستخط کر دیں. یہاں. اچھا لائیے. ٹھیک, یہاں پر نا؟ ہاں یہاں. اچھا یس, یہ لو بھائی. جی کر دیے. میں وکیل کو سب سمجھا دوں گا. ویسے آپ کو ملنا پڑے گا وکیل سے. ہاں کیوں نہیں. لیجیے, وہ چائے بھی آ گئی. سرمد, ہر وقت یہ منحوس کارٹون دیکھتے رہتے ہو, جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں میں. میں ناراض ہوں, آپ نے دادا جان کو کیوں جانے دیا؟
اس لیے کہ ان کا یہاں پر دل نہیں لگتا. جھوٹ. بلا اپنے گھر میں کسی کا دل کیوں نہیں لگے گا؟ نتاشا مبارک ہو, ابو نے یہ گھر ہمارے نام ٹرانسفر کر دیا ہے. یہ لو مٹھائی, منہ میٹھا کرو بھائی. صرف یہی گھر ہمارے حصے میں آئے گا کیا؟ بھائی جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا. وہ اولڈ ہوم والی بہت تیز ہے. انکل کو چکر دیا ہوگا اس نے, اور تم مانو نہ مانو وکیل بھی اسی کا ہوگا. تم ذرا صبر کرو, گھر تو ہمارے نام ہو گیا, گاؤں والی زمین بھی ہماری ہوگی اور کمپنی والا حصہ بھی دیکھوں گا میں خود. بس ابو کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, پھر سب کچھ ہمارا ہی ہوگا. پتا نہیں کب آنکھ بند ہوگی. جب سے ریٹائر ہوئے یہی سنتے ہیں, ارے بیمار ہے بیمار ہے. اس فون کی گھنٹی بھی بہت عجیب ہے. ہلو جی, کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ ہولڈ کریں ذرا. رضوان فون سن لو. لا جی, ہلو جی رضوان. اچھا تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ فالج کا اٹیک ہوا ہے لیفٹ سائڈ پر. جی میڈیسن اسٹارٹ کر دی ہیں, لیکن ان کے پاس کسی نہ کسی کو تو ہونا چاہیے نا آپ میں سے. ہاں دیکھیں آپ رکیے ان کے پاس, مجھے کچھ ضروری کام ہے, میں شام تک آ جاؤں گا. شام کو راہیلا باجی کی بیٹی کی سالگرہ پہ جانا ہے. دوستا بولو نا بھائی. جی نہیں آپ سے نہیں. اچھا فون پہ رابطہ. جی میں فون ہی بند کر دیا. ابو کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے, سرکاری اسپتال میں ہے. وہی لے کر گئی ہوگی اولڈ ہوم والی. مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پر. اب وہ ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا لے گی. اچھا تم اور سرمد اپنا خیال رکھنا, میں لاہور کے لیے نکلتا ہوں. وہ کمپنی کا حساب کتاب تو دیکھوں ذرا. ابو آپ لاہور جا رہے ہیں؟ آپ کو دادا جان کے پاس ہاسپٹل جانا چاہیے. بیٹا ابو کو لاہور میں ضروری کام ہے, آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. شیخ صاحب ہمت کرو, ہم سب ساتھ ہیں آپ کے. وہ رضوان فون پر بات تو ہوئی تھی میری, آپ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہیں؟ اچھا فکر نہ کریں, میں دوبارہ فون کرتی ہوں. جی ہیلو. وہ رضوان صاحب کو شیخ صاحب یاد کر رہے ہیں جی, لاہور چلے گئے ہیں. جی تو پھر آپ آ جائیں نا, شیخ صاحب کا دل بھی بہل جائے گا. میں کیسے آ سکتی ہوں, آپ ہیں نا دل بہلانے کے لیے. کیا رضوان اور نتاشا آ رہے ہیں؟ جی نہیں, رضوان صاحب لاہور چلے گئے ہیں اور نتاشا نے تو فون ہی بند کر دیا. سمجھ گیا. فائنل تو مجھے جسم پر ہوا ہے, دماغ تو میرا کام کر رہا ہے. میں سب سمجھتا ہوں. شیخ صاحب آپ آرام کریں, ٹینشن نہ لیں. شیخ صاحب آپ سو جائیں, ہم ادھر ہی ہیں باہر. جی نتاشا, ہاں ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی؟ رضوان تھوڑا ریسٹ کر لیں, سفر سے آئے ہیں. شگفتہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے اب. ویسے وہ اولڈ ہوم ہی چلے جائیں نا تو زیادہ بہتر ہے. نہیں یہ مناسب نہیں, لوگ کیا کہیں گے گھر ہونے کے باوجود. اوہو, وہ کر رہی ہے نا خدمت اولڈ ہوم والی, جس کے نام اب سب کچھ ہو جائے گا. شیخ صاحب آ گئے اولڈ ہوم میں واپس؟ اکیلے ہی پڑے ہوئے ہو ہیں؟ وہ شگفتہ بی بی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تھا. یہ لوگ بھی شاید گھبرا گئے ہیں. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. تم نے ٹھیک کہا صاحب. یاد آیا, میں نے کہا تھا نا اپنے ہاتھ نہ کٹواؤ. ہاں یاد ہے. یہ سب ڈر گئے, رحمانی یہ سب ڈر گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم سب یہی ہیں. آپ کے لیے دودھ اور دلیا لینے گئی تھی, لیجئے کھا لیجئے. سینئر سٹیزن کی خدمت ہمارا نصب العین ہے. سرمد میاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جہاز کو کیا کر رہے ہو؟
इंजन ठीक कर रहा हूँ, मैं बड़े होके पायलट बनूंगा। वाह, तो जनाब पायलट साहब, फिर अपने अब्बू और मामा को भी तो सैर करवाओगे ना? जी नहीं, मेरे साथ मेरी बेगम बैठेगी। हम भी साथ ही होंगे। आप लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, तो बूढ़ों को ओल्ड होम में छोड़ के आते हैं, जैसे दादा जान को छोड़ा है। गलत सोच है तुम्हारी बेटा। नहीं निताशा, नहीं, ठीक सोच है इसकी। इसने तो मेरा सोया हुआ जमीर जगा दिया है। मैंने वाकई अपने वालिद के साथ ज्यादती की है। अब्बू ओल्ड होम में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं चाह रहा हूं। ठहरो रिजवान, रुको। तुम अकेले नहीं जा सकते, हम सब साथ चलेंगे। अब्बू। शेख साहब, रिजवान साहब आ गए हैं। रिजवान मियाँ, बहुत देर कर दी तुमने आते आते। क्या? अब्बू, अब्बू उठे, घर चले। अब्बू, हमें आखिरी दफा माफ कर दे। उठे, उठे अब्बू। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दफा उठ जाए और चले घर। घर आपका इंतजार कर रहा है। रिजवान साहब, हमने बड़ी कोशिश की, शायद कुदरत को यही मंजूर था, पर आप नहीं आए। ये कागजात और ये तहरीर छोड़ गए हैं आपके लिए, पढ़ लीजिए इसको। जान से अजीज बेटे रिजवान, मैं शायद अल्लाह के पास हाजिर हो रहा हूँ। दुनिया का माल दुनिया में छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी सारी जायदाद का आधा हिस्सा मस्जिद के लिए और आधा हिस्सा इंसानियत की भलाई के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। काश मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अपने घर में गुजारता। काश। काश। अभी आप सुन रहे थे फीचर बात से बात में आज का एपिसोड काश। तहरीर